بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات اور اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی مثال لے کر کے حاضر ہیں۔ مثال اس طرح کہ پاکیزہ اور خبیث درخت کی مثال۔ آج کی اس نشست اور اگلی ملاقات بھی یہی ہماری گفتگو رہے گی اسی موضوع پر۔ موضوع اس طرح ہے کہ پاکیزہ اور خبیث درخت کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25 اور 26، یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 درختوں کی مثال بیان فرمائی اور ان دونوں مثالوں کی کیا ہے وضاحت فرمائی۔ پہلا درخت جو کہ پاکیزہ درخت ہے، اس کی کیا مثال ہے، اس کی کیا خوبی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اور دوسرا درخت خبیث درخت، برا درخت، یہ کس کی مثال ہے اور اس کی کیا خباثت اور کیا خرابیاں ہیں، اس کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25 اور 26 میں آپ کو ملے گا۔ ان تینوں آیتوں کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، پھر اس کے بعد باذن اللہ ان کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کی جائے گی حسب توفیق کی چند باتیں بطور وضاحت ان تینوں آیتوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس ملاقات میں اور اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کیا ہے رکھی جائیں۔ ارشاد باری تعالی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ یہ 3 آیتیں سورہ ابراہیم کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اچھے درخت کی، پاکیزہ درخت کی اور برے یا خبیث درخت کی کیا ہے مثال بیان فرمائی۔ ان تینوں آیتوں کا مفہوم یا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ یعنی ادھر اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے کہ اے نبی، الم تر، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے نبی کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح پاکیزہ درخت کی مثال بیان فرمائی۔ کشجرۃ، پاکیزہ
بات کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے نبی کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات، اچھی گفتگو کی کیا مثال بیان فرمائی؟ وہ مثال کیا ہے جو پاکیزہ بات کی مثال ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ بات کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی مثال ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ پاکیزہ درخت جو ایک پاکیزہ بات کی مثال ہے، اس درخت کی خوبی یہ ہے، اس پاکیزہ درخت کی خوبی یہ ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ آسمان میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اس پاکیزہ درخت کی ایک خوبی یہ بھی ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہی رہتا ہے، یہ پاکیزہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان فرماتا رہتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور بری بات، ناپاک بات کی مثال ایسے درخت جیسی ہے، کشجرۃ خبیثہ، جو خبیثہ درخت ہے، یعنی برا درخت ہے۔ اس درخت کی کیا صفت ہے، کیا بات ہے اس درخت میں؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے۔ ما لها من قرار، اس درخت کو کچھ بھی ثبات حاصل نہیں، یعنی مضبوطی کے ساتھ یہ درخت زمین میں نہیں، بلکہ اس کی جڑیں اوپر ہی رہتی ہیں، آسانی سے اس درخت کو کیا ہے، اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ مثال جو کہ برے درخت کو لے کر کے ہے، اللہ تبارک، خبیث درخت کو لے کر کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی بری بات کی یا گندی باتوں کی۔ تو معلوم پڑا کہ ان 3 آیتوں میں، جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25، 26، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ درخت کی مثال اور برے درخت کی مثال بیان فرمائی، یعنی خبیث درخت کی مثال بیان فرمائی۔ پاکیزہ درخت کی مثال یہ کس کی مثال ہے، اور جو خبیث درخت ہے یہ مثال کس بات کی مثال ہے؟ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ جو پاکیزہ درخت ہے یہ مثال ہے کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات، اچھی بات کی، اور جو خبیث درخت ہے، برا درخت ہے، یہ مثال ہے کلمہ خبیثہ، بری بات کی مثال ہے۔ رہی بات یہ پاکیزہ بات کون سی بات ہو سکتی ہے، اور
کلمہ خبیثہ یعنی خبیث بات، بری بات، یہ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اسے ہمیں سمجھنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اہل علم مفسرین کلمہ طیبہ کی جو وضاحت بیان کرتے ہیں اس آیت میں، اس مقام پر، کہ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے۔ رہی بات کلمہ خبیثہ سے مراد شرک کی باتیں ہیں جو کہ توحید کے برعکس ہیں۔ شرک سے جو متعلق باتیں ہیں وہ کلمہ خبیثہ ہیں۔ تو گویا کہ کلمہ توحید کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے، اور شرک سے متعلق جو باتیں ہیں ان تمام باتوں کی مثال شجرۃ خبیثہ، برے درخت کی مثال ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے نبی، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، کیا تم نے یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی کیا مثال بیان فرمائی؟ کلمہ طیبہ کی مثال یعنی پاکیزہ بات کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی مثال ہے، اچھے درخت کی مثال ہے۔ اور کلمہ طیبہ سے مراد، جیسے کہ آپ حضرات کو بتایا گیا، کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بات حقیقت ہے حضرات، اس دنیا میں اگر دیکھا جائے سب سے پاکیزہ بات اور سب سے عمدہ بات وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کہ اس دنیا میں کوئی معبود برحق نہیں، کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ وہی معبود برحق ہے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہماری تمام عبادتوں کی کیا ہے لائق ہے، تمام عبادتیں اسی کے لیے کیا ہے کی جائیں۔ یہ کلمہ توحید ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے زیادہ یا اس کے آگے بڑھ کر کوئی اور پاکیزہ بات، پاکیزہ کلمہ کیا ہے نہیں ہو سکتا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی کیا مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی؟ مثال کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کی کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی مثال ہے۔ پاکیزہ درخت کی جو خوبیاں ہیں وہی خوبیاں اگر دیکھا جائے اسی قسم کی خوبیاں کلمہ طیبہ میں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح شجرہ طیبہ میں خوبی ہی خوبی ہے، اچھائی پائی جاتی ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ میں ہر قسم کی اچھائی ہے، کسی قسم کا کوئی شر یا نقصان اس کے اندر کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ تو فرمایا اللہ نے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ اے نبی، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیا مثال بیان فرمائی؟ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ ہے، یعنی پاکیزہ درخت۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ ذرا غور کریے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق
کہ جس میں کلمہ توحید کا اقرار کیا، اسے پڑھا، تو اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت کیا ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ اس کے جان کو نقصان پہنچائے، کسی کو اجازت نہیں کہ اس کے مال کو نقصان پہنچائے، کسی کو اجازت نہیں کہ اس کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ تو جس شخص نے کلمہ توحید کو اپنا لیا، پاکیزہ کلمہ، تو اس کی برکت سے اسے امن و امان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہی کلمہ ہے کہ جس شخص نے کا آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا ہو، اور اسی پر کیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے موت آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے کیا ہے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی مرتے وقت، وفات پاتے وقت، جس شخص کی وفات اسی کلمے پر ہوئی، لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے، اور اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی گئی اللہ کے حکم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے عظیم کلمہ اور سب سے پاکیزہ کلمہ یہی ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے کوئی اور بات، کوئی اور پاکیزہ کلمہ کیا ہے، نہیں پایا جاتا، کیونکہ اس کلمے میں کیا ہے، توحید کا اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یہ اس کلمے کی کیا ہے، اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی اہمیت اور اس کلمے کی عظمت ہمیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر مثال بیان فرمائی، اور کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مثال ہے۔ رہی بات کہ کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ جو مثال اللہ نے بیان فرمائی، اس میں کیا مناسبت ہے، بإذن اللہ تعالی اس پر ہم روشنی اگلی ملاقات میں، اگلی نشست میں کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، باتیں رکھی جائیں گی۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔